میرا نام آسیہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ پڑھائی میں بھی میں سب سے آگے تھی اور ٹیچرز کی آنکھ کا تارا بنی رہتی تھی۔ میری ایک کلاس فیلو کا نام سمرین تھا۔ وہ کافی شرمیلی قسم کی لڑکی تھی۔ نئی نئی ہماری کلاس میں آئی تھی، نئی طلبہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس کی کسی سے دوستی نہ ہوئی تھی۔ خاموش اور الگ تھلگ رہتی تھی، تاہم لڑکیاں اسے دوستی کی خواہش مند تھیں۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ اسی وجہ سے تمام لڑکیاں اسے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں تو بہت خوبصورت تھیں۔ لمبی پلکیں جب وہ اٹھاتی تو تارا سی چمکتی آنکھیں لوگوں کو از خود اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ٹیچر نے اسے میرے پاس بٹھا دیا۔ اس طرح میری اس کے ساتھ بات چیت رہنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ 2 بہن بھائی ہیں۔ بھائی اس کا چھوٹا تھا۔ سمرین بہت کم گو تھی، لیکن جب سے وہ میری دوست بن گئی تو اکثر فری پیریڈ میں ہم باتیں کر لیا کرتی تھیں۔ تبھی پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قریب ہی تیسری گلی میں گھر لیا ہے۔ پرانا گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہی اسے اپنا سابقہ اسکول بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ خیر، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے مکان کے ساتھ والے ہی اگلے گھر میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے میری اور سمرین کی دوستی پکی ہو گئی کہ چھٹی کے وقت ہم اکثر اکٹھے ہی گھر آ جاتی تھیں۔ اسکول زیادہ دور نہ تھا، تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلتا اور ہم گھر پہنچ جاتے۔ میں نے امی کو بتایا کہ اب مجھے اکیلے اسکول آنا جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک نئی لڑکی نے اسکول میں داخلہ لیا ہے جس کا نام سمرین ہے اور اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے نزدیک ہے۔ وہ بولی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کسی دن اس بچی کو گھر لے کر آنا تاکہ پتہ چلے کہ کیسی ہے۔ امی وہ بہت اچھی ہے، سنجیدہ اور با اخلاق، میں نے وضاحت کی۔ دراصل امی چاہتی تھی کہ میں جس لڑکی کو دوست بناؤں وہ بھی اس کے بارے میں معلومات رکھتی ہوں کہ کس خاندان سے ہے، خوبصورت ہے یا نہیں۔ وہ کہتی ہیں، بیٹی، ہمیشہ اچھے انسان سے ہی دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ میں اکلوتی تھی، میرا اور کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا۔ ایک روز اسکول سے سمرین کو میں گھر لے آئی، امی سے ملوایا اور کہا، میں اکثر آپ سے کہتی تھی نا مجھے بہن کی حسرت ہے، تو اللہ نے مجھے بہن دے دی ہے۔ سمرین میری دوست نہیں بلکہ بہن ہے۔ اللہ مبارک کرے، اللہ کرے یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ امی نے دعا دی۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہ ہوا۔ میں بھی ہر بات سمرین کو بتاتی اور وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپاتی تھی۔ 10ویں جماعت تک ہماری دوستی ٹھیک چلتی رہی۔ کالج میں بھی ہم نے ساتھ داخلہ لیا، لیکن جیسے ہی ہم نے کالج میں داخلہ لیا وہ کچھ پریشان رہنے لگی۔ اب وہ مجھ سے بات بھی کم کرتی تھی، جیسے اندر ہی اندر اسے کوئی دکھ آ رہا ہو۔ تبھی میں نے اسے زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ جب میں نے اس سے محبت بھرے لہجے میں بات کی تو اس کو بہت اچھا لگا۔ ایک دن اس نے مجھے بتا ہی دیا کہ اس کے والد کو برین ٹیومر ہے اور ان کے علاج پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ ٹیومر کا علاج مہنگا ہے اور ہم ان کا علاج نہیں کروا سکتے۔ آفس جانا بھی کب کا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب زیادہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے کافی دکھ ہوا۔ امی کو بتایا تو انہوں نے کہا، اگر تم نے اسے اپنی بہن بنا لیا ہے تو ایسے میں اس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر اس کے والد کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، امی وہ بہت حساس لڑکی ہے، میں پہلے طریقے سے پوچھ لوں، کیا پتہ ہماری مدد کو وہ قبول نہ کرے، کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ اگلے روز میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابو کا علاج چاچا وسیم کروا رہے ہیں۔ کیا وہ تمہارے سگے چاچا ہیں؟ نہیں نہیں، وہ ہمارے منہ بھولے چاچا ہیں۔ دراصل پہلے ہم ان کے کرایہ دار تھے، اب یہ گھر لے لیا تو وہ ابو سے ملنے آتے ہیں۔ انہیں میرے والد کی بیماری کا علم ہے۔ اس بات کے چند روز بعد ہی ایک دن کوئی سمرین کو لینے گھر سے آ گیا۔ مجھے لگا کہ اس کے گھر فوتگی ہو چکی ہے کیونکہ وہ رکی نہیں، فوراً چلی گئی۔ جب کتابیں اٹھانے آئی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ایک لمحے کو بھی نہ رکی تھی اور مجھ تک سے بات تک نہ کی اس نے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اسی دن میں امی کو لے کر ان کے گھر گئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے گلے لگا لیا، اسے میری وجہ سے حوصلہ ملا۔ اپنے والد کی وفات کے صدمے سے وہ سنبھلی نہ تھی کہ ایک اور غم سے وہ دوچار ہو گئی۔ سمرین کی ماں کی طبیعت بھی بے حد خراب رہنے لگی۔ سمرین بیچاری صدمے سے
نیم جان ہو گئی۔ امی کو بھی افسوس رہنے لگا۔ مجھے کہتی تم اس کے پاس جایا کرو تاکہ اس کا دھیان بٹے۔ ایک ماں ہی تو اس کے واحد سہارا ہے۔ دعا کرو اس کی ماں کو اللہ کبھی کچھ نہ کرے۔ وہ کئی روز تک اسکول نہ آ سکی۔ میں ہر روز اس کے پاس جانے لگی، اسے تسلیاں دیتی۔ اس کی والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، لیکن کہتی بیٹا تمہارا احسان ہے کہ تم سمرین کے پاس آ جاتی ہو، ورنہ جانے رو رو کر اس کا کیا حل ہو جاتا۔ تم اس کو تسلیاں دیتی ہو تو دکھ اس کا آدھا رہ جاتا ہے۔ جن دنوں میں روز اس کے گھر جا رہی تھی، پتہ چلا اس کے منہ بھولے چاچا جنہوں نے سمرین کے ابو کے علاج میں مالی مدد کی تھی، تقریباً روز ان کے گھر آتے تھے۔ میں یہی سمجھی کہ اپنے دوست کی بیوہ اور یتیم بچوں کی دل جوئی کو آتے ہیں، لیکن ایک روز جب میں نے ان کو سمرین کے گھر دیکھا تو مجھے وہ شخص بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ اب جب وہ مجھے اس چاچے کی کوئی بات سناتی تو مجھے بہت برا لگتا، کیونکہ یہ شخص سمرین سے بہت زیادہ ہمدردی جتلاتا تھا، فروٹ اور بہت سی دوسری چیزیں بھی لے کر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہ لگتا۔ میں اسے کہتی یاد رکھو سمرین، کسی غیر شخص کا اس طرح زیادہ تمہارے گھر آنا جانا اور چیزیں لانا بغیر کسی مقصد کے نہیں۔ محلے میں لوگ طرح طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں، اور انسان کی عزت اس کے رکھ رکھاؤ سے ہوتی ہے، خاص طور پر جب تمہارے ابو نہیں رہے۔ تو انکل کا روز یہاں تمہارے گھر آنا جانا محلے داروں کو تم لوگوں پر انگلیاں اٹھانے پر مجبور نہ کر دے، کیونکہ یہ تمہارے منہ بھولے چاچا ہیں، ان کا تم سے خونی کوئی رشتہ نہیں۔ جواب میں وہ یہی کہتی آسیہ، تم غلط خیال کو دل میں جگہ مت دو، انہوں نے میرے ابو مرحوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھیں گے، وہ بالکل میرے والد جیسے ہیں، وہ صرف ہماری ہمدردی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سمرین کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی اور نہ ہی زندگی کی اونچ نیچ سے وہ واقف کار تھی۔ ان دنوں ہمارے کالج میں ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ میں نے سمرین کو فون کیا کہ پرچے کی تیاری اچھی طرح کر لے۔ اس نے بتایا کہ ہم محلے کی ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ شادی کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے مختصر بات کر کے فون بند کر دیا۔ صبح اس کی امی گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئیں۔ بتایا شام کو سمرین محلے کی ڈھولکی کی تقریب میں گئی تھی اور وہ واپس نہیں آئی۔ وہاں جا کر معلوم کیا وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ رات میں نے انگاروں پر بسر کی۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا آنٹی مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن کالج میں اکثر وہ اپنے چاچا کا ذکر کرتی تھی، ان کی بہت تعریفیں بھی کرتی تھی، بس اس کے سوا کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کل میں نے شام کو اسے فون کیا تھا ٹیسٹ کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی اور فون بند کر دیا۔ مجھے کافی ڈسٹرب بھی لگ رہی تھی۔ خالہ پریشان ہو کر چلی گئیں اور میں سوچنے لگ گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی دلدل میں پھنسنے جا رہی ہے، جہاں سے زندہ لاش بن کر وہ واپس آئے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو میں شادی والے گھر چلی جاتی جہاں سے وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں اسے روک لیتی تو شاید وہ کہیں نہ جاتی۔ جب ابو نے یہ بات سنی تو غصے ہوئے کہ اب تم نے ایسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ بے شک عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان جان بوجھ کر تو ذلت نہیں خرید لیتا۔ سمرین کی بیوہ ماں کی حالت قابل رحم تھی۔ انہوں نے کسی جاننے والے کا در جا کر کھٹکھٹایا اور مدد کی درخواست کی۔ ان کا ایک وکیل واقف کار تھا، انہوں نے خالہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وکیل صاحب نے بھاگ دوڑ کی تو پولیس نے 15 دن بعد بالآخر سمرین کی کھوج نکالی اور سمرین کو لاہور کے قریب کسی گاؤں سے برآمد کر کے لے آئے۔ دراصل اس کا وہی چچا اغوا کر کے لے گیا تھا جس کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ مجھ کو اس کی باتوں میں اپنے والد مرحوم کی شفقت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے والد کا علاج کروانے میں ہماری کافی مدد کی تھی، وہ ہمارے محسن ہیں۔ سمرین بری لڑکی نہ تھی، لیکن میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنی بے وقوف ہوگی کہ کسی بھی شخص پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلی جائے گی، اپنی والدہ کو بتائے بغیر ہی۔ سمرین کی گمشدگی کے دوران مجھے بھی دوسروں کی بہت سی باتیں سننا پڑیں۔ لڑکیاں پاس سے گزرتے ہوئے کہہ جاتی کہ وہ اسی کی دوست تھی، جس پر مجھے شرمندگی محسوس ہوتی۔ تاہم میرا دل نہیں مانتا تھا کہ سمرین کوئی بری لڑکی ہے، شاید کہ اس کو دھوکے سے کوئی ساتھ لے گیا تھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ اتنی اچھی دوست ہونے کے باوجود اس نے مجھے کوئی بات نہ بتائی تھی کہ وہ کیا قدم اٹھانے والی ہے، حالانکہ اسی شام میں نے اسے فون بھی کیا تھا۔ وہ واپس آئی تو میں ابو کی ڈر سے اس کے گھر ملنے نہ گئی۔ تب ایک دن وہ خود ہمارے گھر آ گئی۔ ابو آفس گئے ہوئے تھے۔ امی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔
لیکن میں نے اس سے اچھے موڈ میں بات کی تاکہ اگر کوئی دکھ یا مسئلہ بتانے آئی ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ اس نے کالج چھوڑ دیا تھا کیونکہ سب لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس کے سگے ماموں جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، ان کو واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئے اور سمرین کی والدہ پر دباؤ ڈالا کہ اب اس کو گھر بٹھانا ٹھیک نہیں، بلکہ جلد از جلد اس کی شادی کر دو۔ لیکن جب تک اچھا رشتہ نہ ملے تو شادی کیسے ہوگی؟ خالہ نے ان سے کہا تو وہ بولے، ہم خود رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں گے۔ انہوں نے جلدی میں مناسب رشتہ تلاش نہ کیا اور ایک ایسے شخص سے اس کی شادی کروا دی جس کی بیوی مر چکی تھی اور 2 بچے چھوڑ کر گئی تھی، جن کو پالنا اب سمرین کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکتی تھی۔ شوہر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ وہ نہایت سخت آدمی تھا۔ سمرین کی شادی میں صرف اس کی امی کے اصرار پر شامل ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بے جوڑ شادی پر بہت افسوس تھا۔ دھولا عمر میں بڑا اور 2 بچوں کو لے کر بیٹھا تھا۔ محلے دار عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں اکثر اس سے کہا کرتی تھی، میں تمہاری شادی میں دوست نہیں بہن بن کر آؤں گی، لیکن جانے کیوں جب خالہ اس کی شادی کا بلاوا دینے آئیں تو میرا دل نہ چاہتا تھا کہ میں شادی میں جاؤں۔ وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ہمارا ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ میں سمجھتی تھی وہ اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے خط لکھ کر اپنی امی کے ہاتھ بھیجا کہ میں شوہر کے گھر بہت دکھی ہوں۔ وہ مجھے بچوں کی مناسب دیکھ بھال نہ کر سکنے پر بہت مارتا پیٹتا ہے، حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے بچوں کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر سکوں، پھر بھی اسے شکایت رہتی ہے۔ وہ روز ہی مجھے کسی نہ کسی چھوٹی سی بات پر مارنے لگتا ہے۔ مار مار کر اس نے میرا جسم نیلا کر دیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی میں کہاں جاؤں۔ میں خط پڑھ کر رو پڑی۔ کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس کی والدہ سے کہا میری طرف سے اس کو تسلی دے دیا کریں۔ جب سمرین کا صبر ختم ہو گیا تو اس نے اسی وکیل سے رابطہ کیا جو اسے منہ بھولے چاچا سے چھڑوا کر لایا تھا۔ اس نے پھر سے بھاگ دوڑ کی اور سمرین کو خلا دلوا دی۔ وہ ماں کے گھر آ بیٹھی۔ اب وکیل صاحب روز ان کے گھر آنے لگے۔ اس دوران خالہ بیمار پڑ گئیں تو ان کو ہسپتال لے جانے کی ذمہ داری بھی وکیل صاحب نے اٹھا لی، کیونکہ وہ ان کی نظروں میں فرشتہ بن گئے، حالانکہ ان سے بھی ان کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن رشتہ دار سے بڑھ کر وہ ہو گئے تھے۔ سمرین کی امی روز بروز کمزور اور لاغر ہوتی گئیں۔ بالآخر ان کی حالت اتنی بگڑی کہ ہسپتال میں داخل ہو گئیں اور وہاں سے ہی وہ فوت ہو گئیں۔ اب گھر میں سمرین اور اس کا چھوٹا بھائی راشد رہ گیا۔ وکیل صاحب روزانہ اسی طرح آتے جیسے اس کے منہ بھولے چاچا آتے تھے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے فون کر کے سمرین کو سمجھایا۔ محلے والے باتیں بنانے لگے تھے، پہلے بھی تم خوار ہوئی ہو اور اب پھر اسی طرح دوسرے انکل کا آنا جانا تمہارے گھر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، تم اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ ماموں نے 2 بچوں کے باپ سے میری شادی کروا کر میری زندگی خراب کی۔ میں ان کے گھر ہرگز نہ جاؤں گی۔ وہ دوبارہ میری شادی کسی اور بے ڈھنگے آدمی سے کروا دیں گے۔ میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، اب اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنا ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وکیل صاحب اچھے انسان ہیں، وہ ہماری خبر گیری کو آ جاتے ہیں۔ وہ اس منحوس چچا جیسے بالکل دھوکے باز نہیں ہیں۔ میں انہیں اپنا ماموں کہتی ہوں اور انہیں بزرگ کی جگہ میں سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں۔ میں نے دوبارہ اسے یاد دلایا یہ منہ بھولے ماموں چاچو کچھ بھی نہیں ہوتے، ان سے دور رہو۔ گھر کا خرچہ تمہارے ابو کی پینشن سے چل جاتا ہے، مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور کوئی ہمدردی کرے تو اس کی ہمدردی بلا مقصد نہ ہوگی۔ وہ پھر بھی نہ سمجھی۔ اب مجھے سمرین کی بہت فکر رہنے لگی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں اس کے گھر چکر ضرور لگاتی تھی، چاہے چند منٹ کے لیے جاؤں، لیکن میں ضرور جاتی تھی، حالانکہ میرے والدین کو اب میرا اس کے ساتھ رابطہ رکھنا بالکل بھی پسند نہ تھا، مگر وہ بھی واسطے دیتی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح تم ضرور آ جایا کرو، اس طرح مجھے سکون ملتا ہے، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ تم نے تو مجھے بہن بنایا تھا، اب جب کہ میں مصیبت میں ہوں تو تم مجھے تنہا نہیں چھوڑنا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ اگر میں اس قیامت خیز موقع پر بالکل ہی اس سے منہ پھیر لوں گی تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی اور غلط سہارے تلاش کرنے لگے گی۔ اس کا بھائی ابھی بھی چھوٹا تھا، وہ اتنا عقل مند نہیں تھا کہ زندگی کے پیچ و خم سمجھ سکتا، اس کو خود دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہاری امی نے اتنا غم لیا اور وہ جان سے چلی گئیں، اب اور کوئی غلطی پلیز مت کرنا۔ اس نے کہا کہ وکیل صاحب شادی شدہ ہیں اور بچے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، میں ان کو کیسے گھر آنے سے روکوں؟
میں نے کہا تو پھر میری بھی تم سے آخری بات ہے، یا تو تمہاری مجھ سے دوستی رہے گی یا پھر تمہارے وکیل انکل کا تمہارے گھر آنا جانا رہے گا۔ اگر ان کو تم نے منع نہ کیا تو میں بھی تم سے تمام رشتے ختم کر لوں گی۔ گھر والوں کی باتیں میرے والد نے سنی تو انہوں نے مجھے سختی سے روک دیا کہ تم سمرین کے گھر ہرگز نہ جاؤ گی اور نہ تم اب اس سے ملو گی۔ ظاہر ہے مجھے اپنے والد کی بات ہی ماننی تھی۔ میں نے سمرین کی دوستی کو خیر بات کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے فون کیا، میں نے بات نہ کی تو خط لکھا کہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اللہ تمہیں عزت دے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں تمہیں نہ بتا سکی کہ اس دن چاچا نے مجھے دھوکے سے شادی والے گھر سے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، حالانکہ میں ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے دلہن کے لیے تحفہ نہیں لیا، چلو بازار چل کر میں تمہیں دلہن کے لیے تحفہ دلوا دیتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے فون پر کہی تو میں ان کے ساتھ شادی والے گھر سے ہی چلی گئی، اور جب میں ان کے قبضے میں چلی گئی تو کہا میں کوئی تمہارا چاچا نہیں ہوں بلکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ چاچا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے غصے میں کہا میں ایسا ہی ہوں، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری ماں اور بھائی کی خیر نہیں۔ مجبور تھی، اس وقت مجھے موت بھی نہ آئی۔ مجھے اس کی بات کا یقین تھا کیونکہ وہ واقعی بری لڑکی نہ تھی، لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتی تھی۔ شاید اس کی خوبصورتی اسے تباہ کر گئی تھی۔ میرے امتحان ختم ہوئے، میں امی کے ساتھ اپنے ننیحال چلی گئی۔ ہم واپس آئے تو مجھے پتہ چلا کہ سمرین نے اسی وکیل انکل سے شادی کر لی اور اب وہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، جس کا میں اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی، لیکن اس لڑکی نے میری ایک بات نہ سنی۔ خیر، اب میں اس کے لیے دعا کرتی تھی، یا اللہ اس کو آباد رکھ، اللہ کرے اس کا تیسرا شوہر اچھا ثابت ہو۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، شاید اس کے ساتھ زبردستی وکیل صاحب نے شادی کر لی تھی۔ مجھے یہ سب معلوم نہ ہو سکا کیونکہ سمرین سے میں نے بات چیت کب کی چھوڑ دی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے بہت ہی افسوسناک خبر سنائی دی کہ سمرین کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا اس نے خودکشی کی اور کسی نے کہا کہ اسے کسی نے زہر دے دیا۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ اس کا کم سن بھائی اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ماموں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے اور مکان بھی بیچ دیا۔ سمرین تو چلی گئی مگر اس کی یادیں اب تک میرے ساتھ ہیں، جو دل کو تڑپاتی رہتی ہیں۔ کبھی سوچتی ہوں ایک کاش میں اس کو تنہا نہ چھوڑتی، وہ مجھے ضرور بتاتی کہ وہ کس مشکل میں گرفتار ہے۔ شاید وکیل صاحب نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا، یا نہ جانے اس کو کیا ہوا تھا جو اس نے خودکشی کر لی، یا پھر اسے زہر دیا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کرتی ہوں، اے اللہ اس کا اگلا جہان اچھا کرنا۔ اللہ پاک سمرین کی مغفرت کرے، آمین۔